السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارے بھائی ابھی اس وقت یہاں موجود ہیں میر شاہد صاحب. گزشتہ تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے، مکہ مکرمہ سے حج کر کے واپس آ رہے تھے، راستے میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ان کی اہلیہ محترمہ اس ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئیں. دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ بشری کوتاہیاں معاف کرے، اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. موت تو سب کو آنی ہے، لیکن اس طرح کی موت بھی اللہ ہر کسی کو نصیب کرے. حج کیا، سارے گناہ الحمدللہ معاف ہو گئے، گھر پہنچنے سے پہلے اللہ کے گھر چلے. تو یہ بہت ہی اچھی موت ہے، اس کو حسن خاتمہ کہنا چاہیے. اللہ نے انہیں حسن خاتمہ عطا فرمایا. دوسرا سوال یہ ہے کہ رشتہ داروں میں ماں ہے، شوہر ہے، 3 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے. 2 بھائی، بیٹی کے 2 بچے، 1 چچا 1 ماموں. چاچا کو بھی نکال دیں، ماموں کی بھی نکال دیں، 2 بھائیوں کو بھی نکال دیں، اور بیٹی کے 2 بچے جو ہیں ان کو بھی نکال دیں، کیونکہ یہ سارے جو ہیں یہ محروم ہیں وراثت سے. اب جو رہ گئے وہ ہیں ماں کو ملے گا 1/6. ماں کا اگر باپ ہوتے تو ان کا بھی 1/6. شوہر کو اگر اولاد ہو تو ملتا ہے 1/4. اگر اولاد ہو تو شوہر کو 1/4، اور اگر اولاد نہ ہو تو آدھا 50%. اور اگر شوہر موت ہو جائے تو اولاد نہ ہونے کی شکل میں بیوی کو کتنا ملتا ہے؟ 1/4. اب مرد کے بالکل آدھا رہے گا. 3 بیٹے اور 1 بیٹی. اب شوہر کا نکل گیا کتنا؟ 1/4، اور ماں کا 1/6. پیچھے بچے 3 بیٹے اور 1 بیٹی. ان کے بیٹے کو بھی کافی چوٹیں آئی تھی، اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. 3 بیٹے اور 1 بیٹی. بیٹوں کو بیٹی سے 2 گنا ملے گا. للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ تقسیم کی ہے کہ مذکر کو مؤنث سے 2 گنا، یا 2 مؤنثوں کے برابر 1 مذکر کو. 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہو تو یہ حصے ہو جاتے ہیں 7. 3 بیٹوں کے 2 کر کے 6 ہو گئے، اور 7واں حصہ ہو گیا بیٹی کا. 7 حصے کر کے ان میں سے 1 حصہ بیٹی کو، اور 2 حصے جو ہیں وہ دیے جائیں گے بیٹوں کو. اور جو بیٹی کے 2 بچے ہیں ظاہر ہے کہ اپنی ماں کے حصہ میں سے وہ لیں گے، ان کا ڈائریکٹ یہاں کوئی حصہ نہیں بنتا. گھر، زیورات اور کیش وغیرہ، گاڑی، ذاتی کپڑے اور دیگر استعمال کی اشیاء، گھر کے استعمال کی اشیاء، فرنیچر وغیرہ، یہ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ان کی پراپرٹی، بیوی کی پراپرٹی شمار ہوتی ہے، ان سب چیزوں کو تقسیم کیا جائے گا. مرحومہ نے اسی زندگی میں، اپنی زندگی میں کچھ زیورات بچوں کے لیے مختص کر کے ان کے الگ الگ پیکٹ بنا دیے تھے. آیا ان کو ورثہ میں شامل کیا جائے؟ اب ان کو وراثت میں شامل کر دیا جائے گا، بچوں میں چلے جائیں گے. گھر کی تقسیم کا طریقہ کیا ہوگا؟ ابھی گھر کو فروخت نہ کیا جائے. آپ اگر گھر کو فروخت ابھی نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کی قیمت لگا کے اس کا حصہ جو ہے وہ آپ آج ہی طے کر سکتے ہیں. اور جو وارث ہیں ان وارثوں سے بات کر لیں کہ وہ اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں. گھر آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھیں، حصے دے کے گھر کو اپنے لیے خالص کر لیں. کیا مقیم ورثہ غیر مقیم کو کرایہ ادا کرے؟ یقینی بات ہے کہ جو اس میں رہیں گے گھر میں، اگر طے ہو جاتا ہے تو پھر وہ یا معاف کر دیں کہ ٹھیک ہے ہماری طرف سے آپ رہیں، جب تک بھی رہیں. اور اگر وہ مطالبہ کریں تو ان کو کرایہ دینا چاہیے.
اگر استطاعت ہو تو کچھ ورثہ کو ان کا حق ادا کر کے باقی ورثہ گھر کو اپنی تحویل میں رکھے، ٹھیک ہے، یعنی کچھ کو حصہ دے دیں اور باقی جو ہیں وہ اس میں رہیں، اور کوشش کریں، چونکہ ایکسیڈنٹ کی موت میں آدمی کو وصیت کرنے کا موقع نہیں ملتا، اچانک موت ہو جاتی ہے، اگر انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی تو آپ کوشش کریں کہ ان کی ٹوٹل پراپرٹی میں سے 1/3 تقریباً 33% یا اس سے تھوڑا کم کر لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الثلث والثلث کثیر، 1/3 وصیت کر سکتے ہو، یہ بھی زیادہ ہے، جب زیادہ ہے تو تھوڑا نیچے کر لیں، 30% کر لیں، 30% جو ہے وہ ان کی طرف سے اللہ کی راہ میں دے دیں، اس کا ثواب انہیں پہنچے کیونکہ وہی اس کی مالک ہے۔ ایوب بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، ریاض الایمان کے اسکول میں کام کرتے تھے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ احمد سلیم کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور بھی کوئی بیمار ہے تو اللہ رب العزت اسے بھی شفائے کاملہ عاجلہ سے نجات دے۔ مدرس یا مدارس اقصیٰ کے فیاض بھائی کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت فیاض بھائی کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ مدارس ریاض الایمان اور مدارس اقصیٰ جو ہیں یہ اکٹھے ہی دینی مدارس ہیں، اللہ رب العزت ان کو ان کا نعم البدل عطا کرے۔ رفع دین کی نہ کرنے کی کوئی حدیث ثابت ہے؟ نہ کرنے کی ایک حدیث ہے، لیکن جنہوں نے نہ کرنے کا کہا ہے وہ خود رفع دین کے قائل ہیں۔ رفع دین کا مسئلہ لمبا چوڑا ہے، اختلافی ہے، ہماری الحمدللہ اس کے بارے میں 2 کتابیں ہیں، رفع دین کرنے والوں کے دلائل الگ سے ہیں اور رفع دین نہ کرنے والوں کے دلائل الگ سے ہے، اور یہ بنگلور سے شائع ہو چکی ہیں، اگر کسی کو چاہیے تو انشاءاللہ وہ تفصیلات مہیا کی جا سکتی ہیں۔ بہرحال رفع دین کرنا سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر عمر تک رفع دین کی، اور یہ رفع دین کون سی ہے؟ پہلی رفع دین سے تو کسی کو انکار نہیں نا، اللہ اکبر والی، یہ وہ رفع دین ہے جو رکوع جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے کی جاتی ہے، یہ سنت رسول ہے، اور یہ غیر منسوخ سنت ہے، ثابت اور مستقل سنت ہے۔ گزشتہ ہفتے میری تائی اماں کا انتقال ہو گیا، دعا کیجیے اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میری خالہ کی طبیعت سخت ناساز ہے، دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ان کی خالہ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ کسی صاحب نے لکھا ہے کہ میں دوسری شادی کا ارادہ رکھتا ہوں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ دعا کرنی چاہیے یا نہیں؟ جسے حاجت ہے وہ دوسری شادی کرے اور اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ رکاوٹوں کو دور کرے، اور اگر کوئی رکاوٹ دار ہے کہ مالی رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے، کچھ دیگر رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں۔ اب کچھ رکاوٹیں تو یہ اپنے قوت بازو سے دور کر سکتے ہیں۔ ایک چیز یہاں میں واضح کر دوں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو آئلی قانون ہے، اس قانون کی روح سے کہا گیا کہ جب تک پہلی بیوی سے اجازت نہ لے دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ یہ پاکستان کا آئلی قانون تو ہے، لیکن یہ آئلی ہی ہے، اسلامی نہیں ہے۔ آئلی ہے لیکن اسلامی نہیں۔ اسلام میں پہلی بیوی سے اجازت لینے کا کوئی حکم نہیں۔ 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، بلکہ قرآن کریم کا آپ وہ مقام پڑھ کے دیکھیں جہاں یہ 1 2 3 4 کا ذکر آتا ہے، تو وہاں اللہ رب العزت نے آغاز کہاں سے کیا ہے؟ مثنی و ثلاث و رباع، 2 شادیاں کرو، 3 کرو، 4 کرو۔
اور اگر ان میں عدل نہ کر سکو تو پھر ایک رکھو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دوسری شادی کرنا کوئی جرم نہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں فرمائے، جو بھی رکاوٹیں ان کے سامنے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام رکاوٹوں کو دور کرے۔ کہتے ہیں صدقہ جاریہ کیا ہے؟ آپ نے مسجد بنوا دی، یہ نیت کی کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو جائے، صدقہ جاریہ ہو گیا۔ آپ نے یہ نیت کی کہ یا اللہ اس کا ثواب مجھے ہو، میرے مرنے کے بعد بھی چلتا رہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مدرسہ میں کوئی کمرہ بنوا دیا، مدرسہ میں موٹر لگوا دی، مسجد میں کوئی آدمی جتنا کام کر سکتا ہے ایک ٹیوب لائٹ لگوا دیں گے، جب تک وہ لائٹ جلتی رہے گی یہ آپ کا صدقہ جاریہ رہے گا۔ اسی طرح علمی صدقہ جاریہ یہ ہے کہ کوئی کتاب چھاپ دیں، کتاب لکھ دیں، پہلا کام۔ اگر لکھ نہیں سکتے تو کسی کی لکھی ہوئی صحیح کتاب و سنت کے احکام پر مبنی کتاب ہے، اس کو شائع کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے کہ پوری کتاب کو آپ اسپانسر کریں، اس کتاب میں اپنا حصہ ڈال دیں کہ بھائی یہ 500، یہ 1000، یہ 5000 ہے، اس سے جتنا بھی کچھ آپ کی کتاب میں حصہ شامل ہوتا ہے وہ کر دیں۔ یہ سارے صدقہ جاریہ ہیں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے کچھ اپنی جائیداد مسجد کے نام کی جا سکتی ہے، بالکل کی جا سکتی ہے، لوگ کرتے ہیں، لیکن اپنی جائیداد میں سے 1/3 جو پہلے بات ہوگی، یہ قاعدہ ہے، قانون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا 1/3 سے زیادہ آپ نہ مسجد کے لیے، نہ مدرسے کے لیے، نہ یتیموں کے لیے کہیں نہیں دے سکتے۔ مرنے کے بعد جائیداد کا ماہانہ کرایہ مسجد کو مل کر اسلامی رفاہی کام جاری رہے، مرنے والے کو اس کا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی بلڈنگ کرایہ پر چڑھی ہوئی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس بلڈنگ کا جتنا کرایہ آئے گا میں اپنی اس مسجد پہ خرچ کروں گا، اس مدرسے پہ خرچ کروں گا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ جاری رکھنے کے بہترین طریقے بیان فرما دیں۔ میرا خیال ہے ہو گئے، بہترین طریقے بیان ہو گئے ہیں۔ مسجدوں میں کام کریں، مدارس دینیہ میں کام کریں، اور علم کو نشر کرنے میں کتابیں چھاپیں، لکھیں، چھپوائیں اور بانٹیں۔ ان کن طریقوں پر عمل درآمد ہو کر مرنے کے بعد زیادہ طویل عرصے تک اس جاری کردہ صدقہ جاریہ کا ثواب معلوم ہونے کو ملتا ہے؟ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، پہلی بات یہ کہ آپ نے کوئی مسجد بنوا دی، عمر 100 سال 80 سال عمر مسجد کی عموماً بلڈنگوں کی ہوتی ہے، 100 سال تک مسجد رہے گی، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، صدقہ جاریہ رہے گا۔ کوئی دوسری چھوٹی چیز، چھوٹا کام مسجد میں، مدرسے میں کر دیا، جب تک، اب آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کتنا وقت لے گا۔ اب یہ قرآن ملک فہد قرآن کمپلیکس سے شائع ہوا ہے، اور اگر ہمارے پاک و ہند میں اتنا اچھا کور بائنڈنگ اور اتنا اچھا پیپر نہیں ہوتا، ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ قرآن کریم آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے سال رہے گا۔ ہمارے یہاں قرآن کریم اس سے کم پڑھا جاتا ہے۔ یہاں سعودی مدارس میں تو مساجد میں آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ جگہیں جو ہیں وہ پھٹی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں۔ ہم قرآن کریم کو سنبھال کے رکھتے ہیں، ہمارے یہاں پڑھتا نہیں۔ جتنا عرصہ کوئی چیز موجود رہے گی، پڑھی جاتی رہے گی، وہ صدقہ جاریہ قائم رہے گا۔ اور عموماً باقی عام کاموں سے کتاب جو ہے اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ کتابیں 200 سال بھی چلتی ہیں، اس سے زیادہ بھی چلتی ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق دے۔ ٹوٹل مال سے وہ 20,000 نکال، ٹوٹل مال سے، نہیں زکوٰۃ سے، ٹوٹل مال سے آپ کا 1 لاکھ زکوٰۃ مثلا بنی ہوئی ہے، لیکن آپ نے کسی کا 20,000 دینا ہے قرضہ، اور 1 لاکھ بنے گی کب؟ جب آپ کے پاس 40 گنا زیادہ ہوگا۔ اس ٹوٹل میں سے 20,000 50,000 جو بھی قرضہ ہے وہ ادا کر لیں، باقی کی زکوٰۃ جو ہے وہ نکال دیں۔
زمین کی زکوٰۃ جو ہے، اگر زمین زراعی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ فصلوں پر عشر ہے، اور عشر کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن فصل کاٹو، پھل نکالو، فصل کاٹو، اس کی زکوٰۃ اسی دن ادا کر دو۔ اور اگر زمین کمرشل ہے، پلاٹ لے کے رکھے ہوئے ہیں، تو ان پلاٹوں کی قیمت پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر کمرشل پلاٹ ہے قیمت پر زکوٰۃ ہے، اگر ایک پلاٹ ہے وہ آپ نے اپنے گھر کے لیے، اپنا گھر بنانے کے لیے لیا ہوا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کمرشل پر زکوٰۃ ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اولاد نہیں ہوتی تو وہ بھی صدقہ دے سکتے ہیں۔ ہمارے بھائی جو دمام کے رہنے والے ہیں، آگے کچھ لکھا ہے کہ ان کا پتہ نہیں ان کے بھائی کا کوئی معاملہ ہے، بات سمجھ نہیں آ رہی۔ بہرحال اگر کسی کی اولاد نہیں ہے، میاں بیوی ہیں، وہ بھی زکوٰۃ نکالیں، صدقہ نکالیں، خیرات نکالیں، اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت اولاد بھی عطا کر دیتا ہے۔ سورہ نوح، اللہ رب العزت کا ارشاد سنیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا کہ اللہ سے توبہ طائب استغفار کرو، وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ یمددکم باموال، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تم پر بارشیں نازل کرے گا۔ ویمددکم باموال وبنین، تمہیں مال دے گا، تمہیں اولاد دے گا۔ ویجعل لکم، اور تمہارے لیے، ویجعل لکم حدائق، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغ اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اس میں 4 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ اللہ بارشیں نازل کرے گا، اللہ اولاد مہیا کرے گا، اللہ مال مہیا کرے گا، اور اللہ تمہارے لیے باغ اور نہریں جاری کرے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، آدمی آیا سوال کیا، کہاں حضرت اولاد نہیں، فرمایا توبہ استغفار کیا کرو۔ دوسرا آدمی آ گیا، وہ آگے کہتا ہے کہ سرکار بارشیں نہیں ہوتی، فرمایا توبہ استغفار کیا کرو۔ تیسرا آ گیا، کہا کہ باغ کو پھل نہیں آتا، کہا توبہ استغفار کیا کرو۔ چاروں کو الگ الگ آ کے الگ الگ سوال چاروں نے کیے، چاروں کو کہا توبہ استغفار کیا کرو۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے 4 لوگوں کے سوالوں کا ایک ہی جواب دیا ہے، تو کہنے لگے کہ میں نے اپنی طرف سے جواب نہیں دیا، سورہ نوح کی آیت پڑھ لو، یہی آیت نمبر 10، 11 اور 12۔ سورہ نوح آیت 10، 11، 12، اللہ نے استغفار کے نتیجہ میں یہ 4 چیزیں دینے کا وعدہ فرمایا۔ ان میں اولاد بھی شامل ہے، اگر کسی کی اولاد نہیں وہ زیادہ صدقہ دے، اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرے، اور اللہ سے دعا مانگے، اللہ رب العزت اسے اولاد بھی عطا کرے۔ ایک سوال جو کرنٹ ویلیو ہوگی، آپ نے آج سے 10 سال پہلے پلاٹ لیا تھا 10,000 کا، آج وہ 1 کروڑ کا ہے، زکوٰۃ 1 کروڑ پر ہوگی، 10 پر نہیں۔ جو کرنٹ ویلیو آج ہے، کسی کے پاس سے جو پیسے آنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ویلیو کے اوپر زکوٰۃ ہم کو دینی ہوگی یا؟ میں نے عرض کیا ہے کہ اگر کسی سے آپ نے پیسہ لینا ہے اور پیسے کے ملنے کی توقع ہے، یعنی ڈوبا ہوا قرضہ نہیں، تو وہ اصل آپ نے 1,000 لینا ہے، 1,000 شامل کر لیں اپنے باقی مال میں اور اس کی بھی زکوٰۃ نکال دیں۔ اگر پیسہ ایسا ہے تو ملنے کی توقع نہیں رہی، پتہ نہیں وہ دیتا ہے، یہ کئی ایسے بھی ہے نا، قرضہ لے کے ڈکار مار لیتے ہیں کہ جاؤ جا کے لے کے دکھاؤ، ایسے قرضے کی زکوٰۃ آپ نہ دیں۔ جس سال مل جائے فوری طور پر 1 سال کی زکوٰۃ ادا کر دیں، چاہے وہ 10 سال کے بعد کیوں نہ ملے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس زمین بہت ہے اور اس کے پاس کیش نہیں، خاتون ہے اس کے پاس سونا بہت ہے لیکن کیش نہیں، اللہ رب العزت نے 40واں حصہ مانگا ہے، وہ چاہے زمین سے دو، چاہے سونے سے دو، چاہے اس کے عوض میں کیش دو، اب کوئی بھی شکل کی جا سکتی ہے۔
اگر بالفرض آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے پاس پلاٹ ہے، پلاٹ ملینز کا ہے، میرے پاس اتنے پیسے دینے کے لیے فی الحال کیش نہیں ہے، تو کم از کم اسے نوٹ کریں، اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ اتنا حصہ ہمارے کھاتے میں ہے، کل ہم نے فلاں چیز بیچنا ہے، پلاٹ بیچنا ہے، تو وہ اس میں سے نکال دیں گے، اپنے کھاتے میں جمع کر لیں، جتنی جلدی ہو سکے یہ اللہ کا قرض ادا کریں۔ شیخ صاحب جو اشراق نماز ہے اور دعا میں کیا فرق ہے، کیا ٹائم کا ہے؟ صلاۃ الاشراق ہے جو سورج طلوع ہونے کے فوراً بعد، یعنی جیسے 10 منٹ سمجھ لیں کہ سورج نکل آیا، جیسے 10-15 منٹ عید پڑھتے ہیں یہاں، اس وقت جو نماز پڑھی جائے گی وہ ہے صلاۃ الاشراق۔ اور صلاۃ الضحیٰ اسی کا دوسرا نام ہے صلاۃ الاوابین۔ ہمارے پاک و ہند میں مشہور ہے کہ مغرب عشاء کے درمیان اوابین ہے، جبکہ وہ حدیث ضعیف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند سے ثابت حدیث ہے صحیح مسلم میں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال۔ صلاۃ الاوابین کا وقت وہ ہے جب اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے لگے، اونٹ کے بچے کے نیچے سے پاؤں ریت پر جلنے لگے، وہ کب ہوگا؟ 9، 10، 11 کچھ اس وقت جب سورج تیز ہو جائے، گرمی تیز ہو جائے اور سورج اونٹ کے بچے کے پاؤں، اونٹ کا نہیں فرمایا کیونکہ اونٹ کے پاؤں تو معلوم ہے نا نیچے سے لکڑی کی طرح ہو چکے ہوتے ہیں، وہ چلتا ہے سارا دن، لیکن بچے کے پاؤں جلنے لگے تو یہ ہوگا 9، 10، 11 کا وقت صلاۃ الضحیٰ، اسی کا نام صلاۃ الاوابین۔ اور اسی کا نام چاشت، ہمارے نماز چاشت کہتے ہیں کہ نماز چاشت کا کیا وقت ہے؟ ابھی کل کسی نے سوال پوچھا ہوا تھا کہ نماز چاشت کا وقت کب ہے اور صلاۃ الضحیٰ کا کب ہے، جبکہ یہ نماز چاشت فارسی اور صلاۃ الضحیٰ عربی، نماز ایک ہے۔ اور اسی کے ساتھ اب تیسرا نام شامل کر لیں صلاۃ الاوابین، کہ صلاۃ الاوابین بھی وہی ہے جو کہ چاشت یا ضحیٰ ہے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا اور درس کے بعد 2، 3، 4 سوال جو ضروری ہوا کریں گے ان کے جواب دیتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن دوستوں احباب کو پتہ نہیں ہے انہیں بھی بتائیں تاکہ یہاں بیٹھ کے اردو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں، خواتین کے لیے جگہ ہے وہ بھی آ سکتے ہیں۔